Welcome Ders Al-Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں 12 مہینے دیے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے بھی 12 مہینے ہیں اور قمری کیلنڈر کے لحاظ سے بھی 12 مہینے ہیں۔ ہم لوگ قمری کیلنڈر پر چلتے ہیں تو اس کے 12 مہینے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سال کے جو 12 مہینے ہیں اس کی دو ششماہیاں بنتی ہیں، یعنی کہ پہلے 6 ماہ اور دوسرے 6 ماہ۔ پہلے 6 ماہ میں ماہ ربیع الاول آتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور دوسرے 6 ماہ میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید اتاری، اور جتنی بھی دوسری آسمانی کتابیں ہیں تمام رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اتری ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید تمام کتابوں کو رمضان کے مہینے میں ہی اللہ نے اتارا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ترغیب دی ہے۔ شعبان کے آخر میں ان کو جمع کیا اور فرمایا، تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو بڑا عظیم کہہ رہے ہوں تو واقعی ہی وہ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس لیے رمضان شریف کی عظمت اور برکت کو محسوس کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رحمت کا مہینہ، ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ بھی کہا ہے، اور یہ عظیم مہینہ ہمارے قریب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف کی تیاری کو اپنے دل سے کریں اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ رمضان کی تیاری ہم گناہوں سے بچنے کی نیت سے کریں۔ 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کا انجام برا کر دیتے ہیں۔ پہلا گناہ کسی غیر محرم سے محبت، اس کا انجام برا ہوگا۔ جو دوسرا گناہ ہے حرام کھانا، یعنی کہ جب انسان جھوٹ بول کر روزی کماتا ہے، کسی کا ناجائز حق کھاتا ہے، کسی غریب کا حق کھاتا ہے، کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، تو وہ حرام کھا رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے حرام عادی جو ہوتے ہیں، حرام کھانے کے عادی، ان کی غذا حرام غذا ہوتی ہے اور ان کا انجام بھی برا ہے۔ اور تیسرا گناہ وہ گناہ ہے جو ہم عام کرتے ہیں، یعنی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ یہ تو انسانوں میں عام پایا جاتا ہے، اور یہ گناہ کا انجام بھی بہت برا ہے، اور یہ انسان کا انجام برا کرتا ہے۔ ان پر خصوصی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ موبائل فون کے غلط استعمال سے بھی توبہ کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ رمضان المبارک سے پہلے غریبوں میں رمضان پیکج تقسیم کریں، ان کے لیے ایسا انتظام کریں کہ وہ اپنی سحری اور افطاری آرام سے کر سکیں، جن کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ دیا ہے، اور اگر وہ یہ ذمہ داری نہیں پوری کریں گے تو اللہ ان سے وہ نعمت واپس لے لیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے اپنے
بعض بندوں کو ان کے حصوں سے زیادہ دیا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو غریبوں تک پہنچائیں، جن کی اتنی حیثیت نہیں، جن کے پاس وہ چیز موجود نہیں، وہ چیز ان تک پہنچائے۔ یعنی اللہ نے ان کو پوسٹ مین، ڈلیوری مین بنا دیا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز انہوں نے وہاں تک پہنچانی ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کو رزق دیتے ہیں جن کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ دیا ہے، اور وہ دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ دیا ہے اور وہ اس چیز کو دوسروں میں تقسیم نہیں کرتے، تو اللہ ان سے اپنی نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا، ہمارا کام بہت اچھا تھا، ہمارا بزنس بہت اچھا تھا، مگر اب نہیں۔ پہلے ہم سونے کو مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتا، اور اب جب مٹی کو ہاتھ لگائے سونے کو مٹی ہی بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ہمیں ضرورت سے زیادہ دیا ہے، اس میں دوسروں کا حصہ بھی رکھا ہے، اور اگر ہم وہ چیز اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچاتے تو اللہ وہ ہم سے واپس لے لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو اللہ ہم سے وہ واپس لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو صاحب حیثیت لوگوں کو اللہ نے ان کی ضرورت سے زیادہ چیز دی ہے، اس میں اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے، جن کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیکٹریز ہوتی ہیں، جیسے ہمارے گھر میں بھی ورکرز ہوتے ہیں، تو بجائے ان سے کم کام کروانے کے، کم مشقت کروانے سے ہم زیادہ مشقت کرواتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو اگر ہم ان سے ایک دن میں 3 آورس کا ورک لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا 1 آور کم کر دیں، تاکہ ان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ جب ہم ان کا احساس کریں گے تو وہ روزہ رکھیں گے، تو ان کو تو اس میں آسانی ہوگی، تو اللہ ہمارے بھی نیکیوں میں بڑھا دیں گے اور ہمیں اجر دیں گے۔ رمضان میں تو ویسے ہی عام نیکیوں کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ دیا جس میں بخشش ہوتی ہے۔ رمضان تو ہے ہی بخشش کا مہینہ، جیسے برسات کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بارش تو باہر ہو رہی ہوتی ہے کہیں، لیکن ہر جگہ پر نمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پیکیجنگ والی چیز ہو یا کچھ بھی ہو، ہم اس کو کھولیں تو اس کے اندر بھی ہمیں نمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ نمی چیزوں کے اندر بھی گئی ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان شریف جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے، اس کے اندر نیکوکاروں کی تو بخشش ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن گناہ گاروں کی بھی بخشش ہوتی ہے۔ ہر بندہ رمضان شریف کی رحمت سے نفع اٹھا سکتا ہے، ہر بندہ اللہ سے مغفرت طلب کر سکتا ہے، اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کی ہاں جو مغفرت ہوگی وہ عملوں سے نہیں ہوگی، وہ انسان کے ایمان سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی گناہوں اور نیکیوں کے بدلے اس کو صلہ نہیں دیں گے، بلکہ اس کے ایمان کے بدلے پر اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ کوئی زانی ہو یا شرابی ہو، جو مرضی ہو، لیکن مومن ہو، ایمان والا ہو، تو ایمان کی وجہ سے ہی اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو رمضان میں ہر کسی کی مغفرت پاسبل ہے۔ میرے استاد ہیں، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے گھر کے قریب ایک نوجوان رہا کرتا تھا، بہت ہی امیر باپ کا بیٹا تھا اور بہت فیکٹریوں اور زمینوں کا مالک تھا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ جتنی بھی جائیداد تھی وہ تمام اس کے پاس آ گئی۔ تو وہ انسان اب خراب ہو گیا، بری عادتوں میں پڑ گیا، شراب پینے لگا، بدکاری کرنے لگا، اور وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا اور ہر وقت کہتے شراب پیتا رہتا، کہ لوگوں نے اس کا نام بھی شرابی رکھ دیا۔ اس کا نام تھا سلیم، تو اسے سب لوگ کہنے لگے سلیم شرابی، جب بھی کوئی اسے دیکھتا تو کہتا یہ تو سلیم شرابی ہے۔
وہ رات تک باہر آتا، جب رات کو گھر نشے میں دھن آتا تھا، ادھر ادھر گرتا پھرتا۔ تو مگر وہ کہتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ شخص ایسا ہوتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ شرابی ہے یا کیا ہے۔ وہ رمضان کے تمام روزے رکھتا اور نماز مسجد میں ادا کرتا۔ جیسے ہی نماز اذان کا ہوتی تو نماز کے لیے فوراً مسجد میں چلا جاتا اور سب سے پہلے جاتا اور سب سے پہلے ہی صف میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا اور اللہ کی تسبیح بیان قرآن پڑھتا اور تمام نمازیں پڑھتا اور پانچوں نمازوں کے علاوہ تراویح کی نماز بھی پڑھتا اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا اور اپنا روزہ رکھتا اور ایسے بنتا کہ وہ بہت ہی نیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کے منہ پر کلمہ جاری تھا اور اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور اس نے اللہ سے توبہ کی اور اونچی اونچی کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اس دنیا سے گیا۔ تو کیا کہتے ہیں، انسان کا اور عملوں کا دارومدار اس کے ایمان پر ہے۔ اس انسان کے اندر ایمان تھا تو اس کو اللہ نے اتنی اچھی موت دی۔ بے شک وہ دنیا کے سامنے جیسا بھی تھا مگر اللہ کی نظر میں وہ اتنا اچھا تھا کہ اللہ نے اس کو ایمان کے اوپر موت دی اور کلمہ پڑھتے ہوئے موت دی اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوا۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے رحمت انسان کے ایمان پر ہوتی ہے۔ ایمان ہے تو گناہ جتنے بھی ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ انسان کی اپنی نیک ہونے کی اور ایمان اس کے اندر ہونے کی ضرورت ہے تو اللہ اس کے ہر گناہ کو بخشتے ہیں۔ ایک بزرگ صاحب عبداللہ تشری رحمۃ اللہ، ایک مرتبہ ان کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان بدبخت ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہتا میں شیطان ہوں۔ کہنے لگے توبہ توبہ تو بدبخت۔ تو وہ کہنے لگا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا تیری کیسے مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو کہنے لگا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو میں بھی ایک شے ہوں، میں کوئی لا شے تو نہیں جو میری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ جب میں شے ہوں تو میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو ان کا تیری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ مغفرت کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو عام ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو عام ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو عام اور اگر کوئی اس میں داخل ہی نہ ہونا چاہے، اللہ کی رحمت تو ہر انسان کے لیے عام ہے، ہر چیز کے لیے، ہر شے کے لیے عام ہے، جیسے اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن میں۔ تو اگر کوئی اللہ کی رحمت میں داخل ہی نہ ہونا چاہے تو پھر اس کا کیا علاج؟ تو انہوں نے فرمایا بدبخت رحمت میں داخل ہی نہیں ہوگا تو تجھ پر اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہر انسان پر، اگر کوئی اس میں داخل ہی نہ ہونا چاہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ انسان کے گناہ دھونے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف اوقات میں اپنے لیے تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں اور اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے پاس کچھ ہی دن بچے ہیں، ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے جو ہم نے اللہ سے چیز مانگنی ہے یا اللہ سے جو دعا مانگنی ہے، اللہ کی رحمت ہم نے لینی ہے، تو ہم پہلے سے اس کی لسٹ بنا کر رکھیں۔ وہ سوچ لیں کہ ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے، ہم نے اللہ سے وہ مانگنا ہے، تو
اس وقت ہم تھوڑے تھوڑے اوقات میں کچھ مختصر وقت اپنے لیے مقرر کریں اور ہم اس وقت اللہ سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، امت مسلمہ کے لیے مانگیں، اپنے وطن کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، اور جو ہمارے اوپر مہنگائی کا عذاب ہے ہم اللہ سے اس کے لیے مانگیں کہ ہمارے اوپر سے وہ عذاب ہٹ جائے، ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے مانگیں، اللہ کی رحمتیں مانگے، اپنے لیے مانگے اور باقی سب کے لیے بھی مانگے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام ایک طرف اور ان کے 11 بھائی، تو ٹوٹل ملا کر 12 ہوئے۔ تو ان 11 کی مغفرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کی تھی اللہ نے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے۔ رمضان کی برکت سے اللہ پچھلے 11 مہینوں کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے رمضان کے لیے تیار ہو جائے، یہ اللہ کا افضل مہینہ ہے۔ ایک بار ہمیں رمضان کے قریب فرما دیا، اب اللہ کرے ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ سے اپنی مغفرت طلب کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رمضان سے پہلے رجب میں ہی اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا دے۔ ہم بتائیں جب اللہ کے رسول میں دعا فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی رجب اور شعبان میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان تک بخیریت پہنچا دے۔ دل میں امید رکھیں اللہ کی رحمت، اور پھر دیکھیں اللہ کیسے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اپنے بندوں کو اپنے قریب فرما لیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہے۔ اور باقی بات رہی روزے کی، تو روزے رکھنے کے بعد تو روزہ رکھنا ہمارے لیے اللہ کا احسان ہے، ہم اس میں بھوک، تکلیف، پیاس اور برداشت کرتے ہیں، اور وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ اس کا اجر اور ثواب ہے، وہ ہمیں ملتا ہے۔ جیسے ہے انسان جو بھوگن ہے ادا اس دی اجر نیسی، یعنی بھوگنے سے مراد جو مجاہدے کی ہیں، جو اس نے مشقتیں اٹھائی ہیں، تو اس کا اجر اس کو وہاں پر ملے گا۔ تھکڑے نوں سارے برابر اتھے انہوں نبی ملسی تے خدا ملسی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی وہاں پہ تھکاوٹیں ساری دور ہو جائیں گی، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول مل جائیں گے، اس کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، اور وہاں پہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول مل جائیں گے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہی چاہیے، تو اس لیے ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جس میں ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بے خیریت ہمیں رمضان المبارک میں پہنچا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب اغفر وارحمنا وانت خير الراحمين وبجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
کے عاجز اور مسکین بندے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رب کریم اپنی رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں نیکوکاروں میں بنا دیجیے، ہماری نیک مرادوں کو پوری فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے غضب سے، اپنے غصے سے امن عطا فرما دیجیے، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے امن عطا فرما دیجیے، ہمیں جہنم کی آگ سے امن عطا فرما دیجیے۔ اے مالک ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما لیجیے۔ اے اللہ امیدوں کو ہماری پوری فرما دیجیے، ہم پر رحمت والے معاملے فرما دیجیے۔ اے اللہ جب کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے۔ اے اللہ ہم بے کس ہیں، مجبور ہیں، ہم پر اپنی دستگیری فرما دیجیے، ہمارے ٹوٹے دلوں کو تسلی دیجیے۔ اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، ہمیں علمی نفع عطا فرما دیجیے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، عمل کے اندر خلاص کی نعمت نصیب فرما دیجیے، ہمیں بھٹکنے والے راستے سے بچا لیجیے میرے مولا، ہمیں ایمان والا بنا دیجیے، کامل ایمان والا بنا دیجیے، ہمارے ایمان کو محفوظ فرما لیجیے، ہمارے ایمان کو ڈگمگانے سے محفوظ فرما لیجیے، اور اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما لیجیے۔ اللہ ہمیں اپنا قریبی بندہ بنا لیجیے، اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجیے، اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا دیجیے، اور ہمیں رمضان کریم کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ اپنی رحمت سے عطا فرما، اور جو مانگا ہے اسے بھی اپنی رحمت سے عطا فرما، اور ہماری دعا کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔